السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، انسان اپنی زندگی کے ساتھ دو بوجھ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان دو بوجھ کے نیچے آ جائے، ان دو بوجھ کو اپنے اوپر حاوی کر لے، تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک بوجھ تو یہ ہے، جیسے ماضی کا پچھتاوا لے کر اپنے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ جو شخص ماضی کا پچھتاوا لے کر اپنے ساتھ چلے گا تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا وہ شخص جو مستقبل کے خوف کہ مستقبل کے اندر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا آگے کا کیا ہوگا، کس طرح چلے گا یہ معاملات، اگر اس طرح کا خوف لے کر بھی چل رہا ہوتا ہے تو یہ انسان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے آ کر پوچھیں، قرآن سے اس کے معاملات پوچھیں، تو قرآن ہمیں ان دونوں بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قرآن ہمیں ماضی کے بوجھ سے بھی آزاد کرتا ہے، ہمیں مستقبل کے بوجھ سے بھی آزاد کرتا ہے۔ قرآن حال کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ حال میں تم عمل کرو، تمہارے ماضی کو بھی معاف کر دیا جائے گا، تمہارے مستقبل کو بھی سنوار دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ماضی کے پچھتاوے کے بارے میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماضی کے اندر گناہوں سے بھرا ہوا ہے تمہارا ماضی، اگر تم نے کوئی نیکی نہیں کی، تمہیں پچھتاوا ہے اپنے ماضی پر، تم میرے در پر آ جاؤ، مجھ سے آ کر مغفرت کی طلبگار بن جاؤ، میری بارگاہ الہی میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں ایک دو گناہ معاف نہیں کروں گا، جتنے بھی ماضی میں تم نے گناہ کیے ہوں گے، چاہے تمہارا کتنے بھی گناہ ہو، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، چاہے زمین اور آسمان بھر دیے جائے تمہارے گناہوں سے، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ماضی سے بھی چھٹکارا دے دیا انسان کو، اور مستقبل سے بھی چھٹکارا دے دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کو سنوار دیا جائے تو تم اپنے حال کو بہتر بنا لو، اپنے حال کے اندر اللہ کی بارگاہ الہی میں آؤ، اس کے احکامات کو مانو، نبی کے فرمان کو مانو، جو اللہ رب العالمین نے کتاب تم پر نازل کی ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اس کے اوپر پورا عمل کرو۔ جب تم اس کے اوپر پورا عمل کرنے لگ جاؤ گے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو حکم دو، بالصلاۃ، نماز کا، خود بھی پڑھو، اہل عیال کو بھی حکم دو۔ اگر تم اس طرح حکم دو گے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہ نہیں کہ ایک دن، دو دن، ایک مہینہ نماز پڑھو، نہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ڈٹے رہو۔ جب تم ڈٹے رہو گے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ رزق دینا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام ہے کہ تم صرف وسیلہ بنو، تم صرف وسیلہ بنو، اللہ رب العالمین خود ہی تمہیں اس وسیلے کے ذریعے سے تمہیں رزق عطا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے تمہیں اور کچھ نہیں کہا، لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق کا سوال نہیں کر رہا ہوں کہ تم میرے پاس رزق لے کے آؤ، نحن نرزقک، بلکہ رزق دینا تو میرا کام ہے۔ تم میری بارگاہ الہی میں آؤ گے، میرے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوگے، میرے احکامات کو مانو گے، میرے فرمان کو مانو گے۔ اگر تم میرے فرمان کو ماننے لگ جاؤ گے تو والعاقبۃ للتقویٰ، تو تمہارا انجام متقین کے اندر کر دیا جائے گا۔ مگر آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، آج ہم معاشرے کے اندر نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسا عمل بتا دیجئے جو ہم اسلام کے مطابق کرتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ کاروبار میں اسلام کا کیا تعلق، شادی بیاہ کے اندر اسلام کا کیا تعلق، یہ تو رسم و رواج ہو، یہ تو چلتا رہے گا۔ بھائی اسلام ہر چیز کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے، اسلام ہر چیز کے بارے میں بتلاتا ہے۔ آج آپ کی شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیجئے، طرح کی تقریبات ہوتی ہے، جب تک گانا بجانا اس کے اندر نہ ہو آپ کی شادی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو جب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر تنگی آ رہی ہے، ہمارے اوپر رزق تنگ کر دیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم ذکر سے میرے غافل ہو گئے، میرے احکامات کو نہیں مانا، میرے فرمان کو نہیں مانا، میں سب سے پہلے جو تم پر اٹیک کروں گا تمہاری معیشت کے اوپر اٹیک کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کے اوپر پورا عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنے ماضی سے بھی چھٹکارا حاصل کریں، اپنے مستقبل کے خوف سے بھی چھٹکارا حاصل پڑے، اپنے حال کے اندر اپنے عملوں سے